بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ واقعات شہادت سید الشہداء علیہ السلام۔ شجاعت امام حسین علیہ السلام، سرچشمہ ظلم و استبداد، سگے وادی کفر و الحاد، عبید اللہ بن زیاد کی کثیر تعداد فوجیں جب عرصہ کارزار کربلا میں جمع ہوئی تھیں اور گھوڑوں کی ٹاپیں، ڈھول و طبل کی تھاپیں، تلواروں کی چمکار، نیزوں کی لشکار، تیر و تفنگ کی جھنکار اور لوگوں کی چیخ و پکار کے درمیان شجاعانہ عرصہ کارزار کی للکار کا دل ہلا دینے والا سماع یہ تاثر دے رہا تھا کہ اس ہاؤ کے مقابلے میں قدم جمانا کسی غیر معمولی شخصیت کا ہی کام ہے۔ اس وقت کس کی جرأت تھی کہ ان آہنی دیواروں سے ٹکرائے، اور کس کی مجال تھی کہ ان فولادی شکنجوں میں جکڑے جانے کے لیے اپنے قیمتی وجود کو پیش کرے۔ بے شک تاریخ بتلاتی ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ ایسے پرخطر ماحول میں بڑے بڑے شجاع اور نامور بہادر بھی صاحب اقتدار کے ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وقتی طور پر اپنے حریف کی ہر جائز و ناجائز خواہش پر لبیک کرنے میں ہی بھلائی اور اپنی خیر سمجھتے ہیں، اور اپنے نظریے کو خیر باد کہتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں اپنے مشن کا گلا کاٹنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وقت کی نزاکت کو بھانپ چکے تھے۔ انہیں اپنے حریف کے ارادوں کی خبر تھی اور ظاہری لحاظ سے اپنی بے بضاعتی کا اعتراف تھا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میرے مشن کی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ اپنے پاس موجود قلت کو حریف کی کثرت سے ٹکرایا جائے، تاکہ یہ نتیجہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ حق پر جم کر ایک ذرا کم مقدار باطل کے ریگزار کو گمنام بلکہ بے نام و نشان کر سکتا ہے، اور صداقت کے بل بوتے پر ایک قطرہ باطل متلاطم سیلاب کا منہ موڑ سکتا ہے۔ پس ان کے خوددار نفس نے باطل کے سامنے جھکنے اور استبداد کے آگے سرنگوں ہونے کے بجائے اپنے بہادر باپ اور غیور دادا کی سیرت پر اپنے لیے کٹھن راستہ تجویز کیا، اور ہاشمی جرأت کو لبیک کہتے ہوئے ذلت کی زندگی کو ٹھکرا کر موت کی آنکھ میں آنکھ ملانے کے لیے آگے بڑھنا پسند فرمایا۔ پھر اپنی تھوڑی مقدار کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ریگزار صحرا میں ایڑیاں رگڑتے دیکھا، اپنے جواں سال بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، بھائیوں اور عزیزوں کو خون میں نہاتے ہوئے دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، علی اکبر کے سینے میں زخم دیکھا، علی اصغر کے گلوئے نازنی میں تیر پیوست دیکھا، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جرأت و شجاعت کا بے جگری سے ایسا مظاہرہ کیا جیسا کہ کچھ نہ دیکھا ہو۔ علاوہ ازیں 3 دن کی پیاس تھی، حالانکہ آپ علیہ السلام فطری اور طبعی طور پر پیاس کو زیادہ محسوس فرماتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ خاندان عصمت کی تمام شہزادیوں کو حسین کی پیاس کا اپنی پیاس سے زیادہ احساس تھا، اور پیاس کے تمام اسباب آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ دن گرم، موسم گرم، ہوا گرم، زمین گرم، پھر زخموں کی حرارت،
عزیز و اقارب کی اپنے سامنے موت کی حرارت، پردہ داروں کے متعلق فکر و تشویش کی حرارت، اور 3 دن کی پانی کی بندش کے ساتھ آپ علیہ السلام کی فطری اور طبعی پیاس کو ملا کر اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ السلام پر پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ ہاں، جب شہزادہ علی اکبر نے ایک مرتبہ باپ کی خدمت میں پہنچ کر پیاس کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے بڑھ کر اپنے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگایا اور منہ سے منہ ملا کر فرمایا، یہ لو، میری زبان کو چوس لو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ تو شہزادے نے اپنے منہ میں باپ کی زبان لی، بس فوراً اپنا منہ پیچھے ہٹا لیا۔ باپ نے پوچھا، کیوں بیٹا؟ تو عرض کیا، بابا جان، آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ اندازہ کیجئے کہ حسین کی پیاس کس قدر تھی، اور یہ چیزیں کسی شجاع اور بہادر کی شجاعت کے لیے قطعاً سدِ راہ ہیں، بلکہ ان میں سے ایک بھی ہو تو بہادر سے جوہر شجاعت گم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے علی اور حسین کی شجاعت میں، کہ علی پانی پی کر لڑے اور حسین پیاسے لڑے۔ علی بے فکر لڑے اور حسین نے ہزارہا فکر و تشویش کی موجودگی میں جوہر شجاعت دکھائے۔ علی نے لڑنے کے بعد زخم کھائے اور حسین زخمی وجود سے آمادہ حرب ہوئے۔ علی کے سامنے عزیزوں کی لاشیں نہ تھیں اور حسین تمام جانثاروں، عزیزوں اور جگر گوشوں کو گرم زمین پر دیکھ کر میدان میں آگے بڑھے۔ علی ایک ایک سے لڑتے رہے اور حسین بیک وقت ہزاروں سے لڑے۔ علی کو داد شجاعت دینے کے لیے پیغمبر اور اصحاب موجود ہوا کرتے تھے اور حسین کو خیمے کی طرف واپس بلانے کے لیے یتیم اور بے وارث بچے اور سیدانیاں دروازۂ خیام پر تھیں۔ پھر بھی آپ علیہ السلام نے اصول جنگ کے پیش نظر مبارز طلبی بھی کی اور ہر مقابلے میں آنے والے کو شیر خدا کے شیر فرزند نے دارالبوار بھی پہنچایا۔ جب کافی تعداد میں نامی گرامی پہلوان لقمہ اجل ہو چکے تو کسی کو علی کے زخمی شیر دل فرزند کے سامنے آنے کی جرأت نہ تھی۔ جبھی تو کہنے والے کہہ اٹھے۔ ترجمہ: راوی کہتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی زخموں سے چور انسان نہیں دیکھا جس کے سامنے اپنے بیٹے، عزیز و اقارب اور دوست قتل کیے جا چکے ہوں، اور بائیں ہمہ حسین علیہ السلام کی طرح دلیر اور ثابت قلب ہو۔ ان مصائب میں گھر جانے کے باوجود حسین علیہ السلام کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ لوگ یک بارگی حملہ آور ہوتے تھے، پس آپ علیہ السلام شیر غضبناک کی طرح تلوار آبدار کو میان سے نکال کر ان کو للکارتے تھے۔ پس صفوں میں انتشار پڑ جاتا تھا اور بکریوں کی طرح لوگ بھاگتے نظر آتے تھے، اور پورے 30,000 تھے۔ جب آپ علیہ السلام حملہ کرتے تھے تو مکڑی کی طرح لوگ اڑتے نظر آتے تھے، پس شیر کی طرح ان کو بھگا کر واپس اپنے مرکز پر پلٹ آتے تھے۔ حاشیہ تذکرۃ الحفاظ صفحہ 141۔ نقلاً عن ابن طاؤس اور بروایت ابن شہر آشوب، اسی حالت میں 1950 ملعونوں کو تحقیق کیا۔ امام مظلوم علیہ السلام کی بے پناہ شجاعت دیکھ کر عمر سعد شکی کے حوصلے پست ہو گئے اور اسے اپنی شکست کا احساس ہونے لگا، لہٰذا بآواز بلند صدا دی، اے اہل کوفہ، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ اس مرد میدان سے نبرد آزما ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ شخص اس کا سپوت ہے جس کی تلوار نے صنادید عرب کے تکبر کو خاک میں ملا دیا؟
ہاں ہاں بے شک یہ باپ کا وارث ہے جس کی تلوار نے عرب کے نامی پہلوانوں کا خون مزے لے لے کے چوسا، لہٰذا ناممکن ہے کہ مبارز طلبی کے طریقے سے تم اس پر فتح پا سکو، کیونکہ اس طریقے سے اس کی نیام سے نکلی ہوئی تلوار میدان کارزار میں حاضر ہونے والے تمام شجاعان حرب و ضرب کو یکے بعد دیگرے دارالبوار پہنچا کے دم لے گی۔ پس بھلائی اس میں ہے کہ اس پر ہر طرف سے یک بارگی حملہ کرو۔ چنانچہ فوج اشکیا کے 4000 تیر اندازوں نے امام علی مقام کا چاروں طرف سے احاطہ کر لیا اور تیر بارانی شروع کی، تاہم امام علی مقام نے نہایت حوصلے اور پامردی سے ان کا مقابلہ کیا اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔